عليما قديرا سميعا بصيرا. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اللہ پاک نے بڑی عالیشان نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کا اس فانی زندگی میں ایک اور موقع عطا کر دیا، الحمدللہ۔ جو آیت بینہ ہم نے تلاوت کی، معتبر مورخین اور مفسرین کی تحقیق کے مطابق یہ وہ آیت ہے جو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین وقت شہادت آخری سانسوں میں تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ کا کلام اور صحابی رسول کی زبان پہ اس وقت جاری ہو جب جہاد کی منزل اپنے شباب پر ہو اور شہادت کی مہک اپنے جوبن پہ ہو اور آل رسول کے جذبات اپنے پورے عروج پہ ہو، اس وقت اس آیت کا نازل ہونا اور آج ہم سب کو اس کا سننا اور سنانا، یہ عالی نسبت ہے، بڑی عظیم الشان ہے، اور انشاءاللہ یہ نسبتیں اس دنیا میں بھی رنگ دکھائیں گی، قبر میں بھی دکھائیں گی، قیامت کے دن بھی دکھائیں گی۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا۔ کون سی کتاب ہے جی؟ وہ یہ ایک وہاں بھی ہے نا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ مددگار ہوا کرتا ہے نیکوں کا۔ بڑی عظیم الشان ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور امام علی مقام نے کیسا انتخاب کیا اس کا۔ بس آج ہماری برکت جو ہے وہ اسی آیت سے ہے، اور اس کے بعد ہم جتنی کچھ آپس میں باتیں کر سکیں گے حسب صحت، حسب توفیق کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کروا دیں گے۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ دوستوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جنت کے پھول ہیں، تو وہ آخری نبی کی امت کے بھی پھول ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ حسن اور حسین یہ دونوں بھائی دنیا میں میرے لیے جنت کے پھول ہیں، اب جس جس کے دل میں نبی کا پیار ہوگا، اور ہر مسلمان کے دل میں ہے الحمدللہ،
تعلق نبی کے ساتھ ہوگا، حسین کی جنتی مہک ان سب کے مشام جاں کو نہال کرتی رہے گی اور اہل ایمان اس خوشبو پہ ناز کرتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھ کے محراب میں یمن سے آئے ہوئے کچھ تحائف صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، یمن کی چادریں، کچھ اور چیزیں۔ جب چادریں ساری تقسیم ہو کے ختم ہو گئی، یہ دونوں بھائی مسجد کے اندر داخل ہوئے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کچھ چادریں بچی ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول ہے امیر المؤمنین 2 چادریں موجود ہیں، لیکن جو چادریں تقسیم ہو گئیں وہ ان سے معیار کے اعتبار سے ذرا گھٹیا ہے، تو چادریں تقسیم ہو گئی وہ اچھی تھیں، اور یہ جو بچ گئی یہ ذرا معیار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، لیکن ان 2 شہزادوں کے کام آ جائیں گی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں، فوراً چٹھی لکھی، یمن کے عامل کا نام علامہ ابن کثیر البدایہ و النہایہ کے اندر یہ بات لے کے آئے ہیں، اور جتنے بھی مورخین ہیں تاریخ اسلامی کے، ان میں حساس ترین مورخ علامہ ابن کثیر ہے رحمہ اللہ، جو جھوٹ نہیں بولتے۔ اکثر مورخ غلط بیانی کر جاتے ہیں، مبالغہ کر جاتے ہیں، کہیں میٹھا زیادہ ڈال دیا، کہیں کم ڈال دیا، مورخین کی عادت ہوتی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر چونکہ پہلے محدث تھے پھر مورخ ہیں، تو محدث جو ہے یہ طبیعت کا محتاط ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، مبالغہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیر موقع کا بات نہیں کرتا۔ بہت بڑی ذات ہے علامہ ابن کثیر کی، علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے رحمہ اللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھی عامل یمن کے نام، یمن کی جو چادریں تم نے بھجوائی تھیں انہی میں سے اعلیٰ ترین قسم کی 2 چادریں حسن و حسین کے لیے بھجوا دو۔ یہ چٹھی یمن گئی، یمن سے پھر چادریں آئیں مدینہ پاک میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بھری مسجد کے اندر، مجمع کے اندر، اور دونوں چادریں ایک ایک شہزادے کے سر پہ رکھ کر کہا اب میں نے آل رسول کا حق ادا کر دیا۔ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ تاریخ ساری محبتوں سے بھری پڑی ہے، جہاں جہاں کوئی خرابی نظر آتی ہے وہ پڑھنے اور کہنے والے کے اپنے دماغ کا خمار ہے۔ تاریخ کے اندر کوئی غلط بات نہیں، اونچ نیچ نشیب فراز خود ہوتی ہیں، وہ تو ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار ایک تاریخ ہے نا، یا تازہ بتازہ خبریں سنتے ہیں تو کوئی چینل کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی پوری بات سچی ہوتی ہے، کسی کی آدھی سچی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے عقل کی بنیاد پہ پرکھ لیتے ہیں نا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو آج کی خبریں اگر عقل کی بنیاد پہ پرکھ لیتے ہیں تو نبی کے صحابہ کو بھی پرکھ لینا چاہیے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور مورخ کیا کہہ رہا ہے۔ جب قرآن اور اللہ کی بات میں تصادم آ جائے، قرآن اور مورخ کی بات میں ٹکراؤ آ جائے، تو مورخ کی بات مسترد کر دی جائے گی اور اللہ کے قرآن کی بات مانی جائے گی۔ یہی کہا جائے گا کہ مورخ کی غلط فہمی ہے، ان تک بات ٹھیک نہیں پہنچی، اور اللہ کا قرآن جو ہے اس میں شک شبے کی گنجائش کوئی۔ تو اہل بیت رسول، گفتگو کی تمہید یہ ہے، اہل بیت رسول اور اصحاب رسول یہ 2 متضاد کیمپ نہیں ہیں، 2 کیمپ بنا دیے گئے، ہم اہل بیت والے ہیں، وہ صحابہ والے ہیں، وہ صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، یہ کوئی متحارب کیمپ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صرف 3 تقسیمیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین نمبر 1، والانصار نمبر 2، والذین اتبعوہم بإحسان نمبر 3۔ ان 3 کے علاوہ قرآن پاک کے اندر کوئی تقسیم نہیں، یا صحابی مہاجر ہوگا، یا صحابی انصاری ہوگا،
یا صحابی نہ مہاجر ہوگا نہ انصاری ہوگا، ان دونوں جماعتوں کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ یا اللہ یہ 3 جماعتیں تو آپ نے بیان کر دی، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے ان میں سے جنتی کون کون سا ہے؟ کائنات کے رب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے میں بھی راضی ہوں، یہ سب مجھ سے بھی راضی ہیں۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ صحابی کوئی بھی ہو جنتی ہو، مہاجر ہو تب بھی جنتی، انصاری ہو تب بھی جنتی، مہاجر انصاری نہ ہو متبع ہو تب بھی جنتی، اہل بیت میں ہو، ازواج میں ہو، بنات میں ہو، دمادوں میں ہو، کوئی بھی صحابی ہو، متقدمین میں ہو، متابعین میں ہو، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ یہ بات حرف آخر ہے کہ جس کو آپ نے صحابی کہہ دیا نا وہ جنتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ 2 کیمپ بنا دیے مختلف، ہم تو اہل بیت والے ہیں جی، آپ کون ہیں؟ ہم تو جی صحابہ والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، آپ اہل بیت والے ہیں۔ یہ 2 متحارب متضاد گروپ نہیں ہے۔ آج کے طالب علم کو کاش اللہ تعالیٰ یہ بات اس کے ذہن نشین کر دے، یہ 2 متحارب جماعتیں نہیں، مختلف جماعتیں نہیں، بلکہ باقی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے کا ہو جانا بعید نہیں، ممکن ہے۔ اختلاف صرف 2 جماعتوں میں نہیں ہوتا، یا فرشتوں میں یا انبیاء میں۔ انبیاء ایک ٹائم پہ 4 4 5 5 10 10 بھی ہیں تو ان میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہوتا، فرشتوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں اختلاف ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھائیوں میں ہو جاتا ہے، ماں باپ والدین کے درمیان ہو جاتا ہے، دونوں سگے بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا فطرت بشریت کے عین موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ اب ان اختلافات کو اچھالنا کہ جی میں تو ان کے ساتھ ہوں اور وہ ایمان سے معلوم ہے، چونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں وہ ایمان سے معلوم ہے، کیا میں یار ہے سبحان اللہ، چونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، اور چونکہ میں ان کے ساتھ ہوں یہ مومن ہے۔ یہ معیار ٹھیک ہے جی؟ کہ جن جن کے ساتھ میں ہوں نا وہ سارے مومن ہیں، اور جن جن کے ساتھ میں نہیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، معیار میں ہوں۔ جب یہ بات آ جائے تو پھر اللہ کا قرآن بھی پیچھے رہ گیا، حدیث بھی پیچھے رہ گئی، تاریخ بھی پیچھے رہ گئی، تفسیریں بھی پیچھے رہ گئی ہیں جی، تعامل امت بھی پیچھے رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین قدرت بھی پیچھے رہ گئے۔ جہاں میں آ گئی وہاں تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ساری باتیں بعد میں بیان کرتے ہیں، اپنی اعوذ باللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، صحابہ کل کے کل جنتی، یہ کہے بغیر ہم آگے نہیں چلتے۔ معاملہ فتح کا ہو، معاملہ قلم و کتاب کا ہو، اعلان غدیر کے خود ساختہ فسانے کہانیاں اور حقیقتیں ہوں، معاملہ خلافت کا ہو، معاملہ امامت کا ہو، معاملہ رجب کا ہو، معاملہ شہادت عمر کا ہو، شہادت عثمان کا ہو، شہادت علی کا ہو، یا معاملہ شہادت حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہو، یا معاملہ شہادت حضرت امام حسین کا ہو، ہم باقی ساری باتیں بعد میں کرتے ہیں، تمہید یہاں سے باندھتے ہیں، نبی کے صحابہ اہل بیت ازواج بنات کل کے کل جنتی۔ یہ فرقہ واریت کا توڑ ہے، جو کل کے کل جنتی مان لے اس نے فرقہ واریت کی جڑ پھیر دی، اور یہ احساس ہر دور میں اگر حاصل رہا ہے اہل سنت والجماعت کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے، اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی اللہ حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ جو ثانیہ کربلا ہے یہ تو راتوں رات پیش نہیں آ گیا، تو چند دنوں میں چند مہینوں میں سازش کا جال بنا گیا ہو اور اس کے تناظر میں آل رسول کو کوفہ میں بلا کر ان کا خون کر دیا گیا ہو۔ نہیں 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 نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پہلی عید اس دن رکھ دی گئی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے میں نے سب سے پہلے اپنے غلام کنانہ کو بھیج کر جس زخمی کو اٹھوایا تھا وہ امام حسین تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کس کا دفاع کرتی ہوئے زخمی ہوئے؟ یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ کائنات کی مومنوں کی ماں کا بیان ہے. سب سے پہلے جب حضرت امام علی مقام خلیفہ راشد امام المسلمین امام مظلوم خلافت موعودہ راشدہ کے تیسرے تاجدار روئے زمین پر سارے نبیوں کی تاریخ میں واحد توحید داماد نبی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس دن سے سورج طلوع ہوا ہے عثمان سے بڑھ کر کسی بخت والے پر سورج چمکا نہیں ہے جتنے بخت عثمان کے. یہاں کوئی تھوڑا کلام ہوا ہے, یہ چونکہ ہمارا مضمون نہیں ہے, موضوع نہیں ہے آج کا, لیکن چونکہ ہلا گلا کرنا یہ اہل اسلام کا شیوا نہیں. اگر ہلا گلا کرنے کی ہمیں کوئی 20% بھی اسلام کی طرف سے اجازت ہوتی اور ہم لوگوں کو بتاتے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے. یہ کربلا کی پہلے اینٹ کہاں رکھی گئی تھی؟ اور دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے ایمانی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کسی پر داغ نہیں لگنے دیتے. جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے پاک رکھا ہم اپنی زبانوں کو گندا کیوں کریں؟ ہم تو خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہماری زبانوں پر جب بھی جاری ہوگی خیر ہی جاری ہوگی انشاءاللہ. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے بھیجا تھا بیت الخلافت میں قصر خلافت کے اندر, ان نوجوانوں کی جو کمان کر رہے تھے وہ حضرت امام حسین تھے اور باقاعدہ یہ وہاں زخمی ہوئے. جس دن حضرت امام حسین کو قصر خلافت عثمانی میں زخمی کیا گیا اسی دن شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کی اینٹ رکھ دی گئی تھی. یہود و مجوس کے گٹھ جوڑ نے اس دن سے طے کر دیا تھا کہ ان سب کو اپنے اپنے نمبر پہ اڑانا ہے, کسی کو چھوڑنا نہیں. پھر وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا انہی لوگوں نے آگے چل کر حضرت علی کو شہید کر دیا. کوئی نئے چہرے نہیں تھے, بالکل وہی چہرے, وہی مدینہ کے انٹرنیشنل گنڈے جو کوئی مصر سے, کوئی بصرہ سے, کوئی کوفہ سے بلوائی آئے. کوئی ان میں صحابی نہیں تھا, کوئی ان میں تابعی نہیں تھا, بلکہ سارے اجڑ گوار قسم کے لوگ جنہوں نے خون عثمان سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا. انہی بدبختوں نے حضرت علی کو شہید کیا. پھر انہی بدبختوں نے حضرت امام حسن کے پیٹ میں کدال مارا, جہاں تک کہا کہ مومنوں کو ذلیل کرنے والا بندہ ہے یہ. اللہ کے بندو یہ تو شکر کرو کہ بیچ میں 20 سال حضرت امیر معاویہ آ گئے جس نے تمام گنڈوں کو ایسی نچ ڈال دی کہ مورخ چیخ پڑے. چن چن کے ایک ایک بلوائی اور قاتل کو, حضرت عثمان کے قاتلین بھی, حضرت علی کے قاتلین بھی, حضرت امام حسن کی توہین کرنے والے ایک ایک بندے کو زندہ صحراؤں میں درگور کیا ہے حضرت امیر معاویہ نے. یہ بغاوت ایسی نہیں کچلی جاتی, شریروں کا علاج ایسے نہیں ہوتا. حضرت امیر معاویہ نے قدم اٹھایا تو اگلے 20 سال تک پورے حجاز میں امن چھا گیا. سب کی ماں بڑھ گئی. امام علی مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پہ فیض ہوتے ہیں. حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ پاک نے جو خلافت خاصہ اپنے نبی کے نبوی نقوش کے اوپر رکھی تھی وہ 4 تک منحصر ہے. جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا خلافت راشدہ اب جا گیا.
خلافت موعودہ یہ ان 4 تک منحصر ہے. اس کے بعد 6 ماہ کے لیے امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو حضرت امام حسن نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجبوری میں کر دی؟ نہیں. ان ابنی ھذا سید، بولیے بخاری شریف. جب امام حسن پیدا ہوئے سرکار چومتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا وہ لخت جگر ہے جو مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے. یہ حضرت حسن کی صلح کے پیچھے نبی کی نبوت کی پیشن گوئی بول رہی تھی. نبی علیہ السلام پیشن گوئی فرماتے ہیں حسن صلح کر دے گا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان. تو حضرت امیر معاویہ کے برحق ہونے کا ثبوت تو خود نبوت کی زبان نے دے دیا. یہ ایک الگ مقام ہے کہ کس کی شان زیادہ ہے کس کی کم ہے. دیکھیے ہم سارے مسجد میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی، تو کہنے کو تو ہم سب نمازی ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ نماز قبول ہوگی، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. لیکن جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ہمیں میں سے جو بندہ اٹھ کے مصلی پہ آئے گا اس کا مقام زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ بھائی نبی کے کل صحابہ جنتی ہیں، کل صحابہ ایمان والے ہیں، شان والے ہیں. ان میں سے جو اٹھ کے سب سے پہلے نبی کے مصلی پہ آتا ہے امام اول ابو بکر صدیق، وہ شان والے ہیں. اس کے بعد انہی میں سے اٹھ کر جب عمر آ گئے وہ شان والے ہیں. پھر انہی میں سے اٹھ کر عثمان آ گئے وہ شان والے ہیں. پھر انہی میں سے اٹھ کر علی آ گئے وہ شان والے ہیں. جو پیغمبر کے مصلی پہ سجدہ گیا وہ امت کی آنکھوں کا نور بنتا گیا. اس میں کوئی جھگڑے اختلاف والی بات نہیں. اللہ اکبر. اچھا حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے کان میں کوئی سرگوشی کی ہو، کوئی کانا پھوسی کی ہو کہ یار ہم کی بیعت نہیں کرتے. ہے کوئی ایسی روایت اہل سنت میں یا ہمارے متحرک حضرات کے ذخیرہ میں کوئی ایسی روایت کہ یہ تو خلافت کے قابل ہی نہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں. سب نے بال اتفاق بیعت کی. حضرت حسین بھی شامل ہے، حسن بھی شامل ہے. حضرت عمر کا دور آ گیا، دونوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سارے بیعت کر رہے ہیں، حسن و حسین بھی کر رہے ہیں. حضرت عثمان کا دور آ گیا، سارے نے بیعت کی، ان دونوں بھائیوں نے بھی کی. حضرت شیر خدا کا دور آ گیا، بیٹوں نے بیعت کی. امام حسن کا دور آ گیا، حضرت حسین نے بیعت کی. جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت امام حسین نے بھائی کے ساتھ مل کر بیعت کی یا بھائی سے اختلاف کیا؟ ہے جی؟ ہے کوئی ایسی روایت کہ انہوں نے بھائی کو کہا ہو یا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو معمولی بیعت نہیں تھی. 34 لاکھ مربع میل کی حکمرانی چھوڑ کے یوں کر کے اس کو پھینک دینا، یہ امام حسن کا کمال تھا رضی اللہ عنہ. تو امام حسین نے فرمایا کہ جن کو میرے بھائی نے مان لیا میں بھی ان کو مانتا ہوں. ہے تو صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت آئی یزید کی، تو یزید نے نبی علیہ السلام کی کتنی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا، کتنی مرتبہ زیارت کی ہے جی. یزید نے نبی علیہ السلام کی آخر زیارت تو کی ہوگی نا، تو وہ صحابی تھا نا. لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں میرے خیال. یزید نے حضور کی زیارت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ پیدا نہیں ہوا تھا. نہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، نہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، نہ حضرت عمر کو دیکھا، نہ حضرت عثمان کو دیکھا. 35 ہجری میں حضرت علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی. 1 سال کے بعد 36 ہجری میں یزید پیدا ہو رہا ہے. نہ اس نے حضرت عثمان کو دیکھا، نہ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، نہ اس نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، نہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. اور حسین وہ ہے جو نبی کے دوش پہ کھیلا ہے. حسین وہ ہے جو نبی کی گود میں پلا ہے. حسین وہ ہے جس
شرکت کی ہے, بڑے بڑے غزوات میں شرکت کی ہے, بڑے بڑے مارکوں میں شرکت کی ہے. کہاں حسین کہاں یزید, کوئی جوڑی نہیں, کوئی تقابل نہیں, نام لیتے بھی شرم آتی ہے. اگر یہ ہماری مجبوری نہ ہوتی ہم کبھی یزید کا نام حسین کے ساتھ نہ لیتے. حسین کے ساتھ سجدہ ہے حسن سجدہ ہے, حسین کے ساتھ سجدہ ہے معاویہ سجدہ ہے, حسین کے ساتھ سجدہ ہے علی عثمان ابو بکر عمر سجدے ہیں, یزید شمر جیسے گنڈے نہیں سجدے. کوئی تقابل نہیں تھا. لیکن جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا, ذرا تھوڑا سا غور کریں کتنے شورش زدہ حالات تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ ہل گئے تھے. یہ معمولی سانے نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عباس تو جہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر شہادت عثمان کے بعد قصاص عثمان کا مطالبہ نہ ہوتا, اللہ کی قسم مدینہ والوں پر وہ پتھر نازل ہوتے جو قوم لوط پہ اترے تھے. بالکل. یہ قصاص کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے, حضرت امیر معاویہ نے, حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے. تو یہ جو قوم لوط کے پتھروں سے امت کو نجات ملی انہی حضرات کے مطالبہ قصاص کی برکت سے ملی. تو شان تو ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ علی کی شان اور ہے, وہ مہاجر صحابی ہے, وہ قریشی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے داماد ہے, وہ خلافت معمودہ کے چوتھے تاجدار ہے. جو حضرت علی کی شان ہے وہ معاویہ کی شان نہیں ہے. لیکن ہے تو دونوں صحابی نا. اور ہم نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ ہم باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے. ہماری تمہید یہ ہے کہ صحابہ کل کے کل ساری باتیں کریں گے. ہم مانیں گے بشری غفلتوں کا اظہار اگر کسی سے ہوا تو کہاں ہوا؟ نیت کا قبول نہیں تھا, اس نے انتظام میں کوئی خرابی آ گئی, کوئی سوچ میں فیصلے میں جلد بازی ہو گئی, وہ کہاں پہ ہوئی؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن بھائی یہ بات اپنی جگہ صحابہ کل کے کل امت کے مقتدا ہے, صحابہ کل کے کل امت کے پیشوا ہے, صحابہ کل کے کل امت کے رہبر و رہنما ہے. اور کسی ایک صحابی کی توہین بھی ہم آگے چل کے اس بات سے پردہ اٹھائیں گے کہ شہادت عثمان سے لے کر شہادت سانح کربلا تک جتنے واقعات پیش ہے ان کے پیچھے وہ لوگ ملبس تھے جو صحابہ سے بغض رکھتے تھے. صحابہ کا ادب ان کے دل میں نہیں تھا. اب اللہ کی شان ہے کہ دونوں سگے بھائی ہیں حسن اور حسین. ایک ماں کے پیٹ سے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک کا دوسرے سے مزاج نہیں ملتا, نفسیات نہیں ملتی, ایک کا دوسرے سے چال چلن نہیں ملتا, نئے نقش نہیں ملتے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت امام حسن اور حسین ان دونوں بھائیوں کا مکالمہ لکھا ہے امام باقری نے اپنی تاریخ کے اندر, وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کی ایک بات بڑی عجیب ہے. حضرت امام حسن نے کہا کہ حسین تیرے دل میں جو اسلام کی غیرت ہے نا اس کا کچھ حصہ مجھے دے دے. بات سننے والی, حسین تیرے دل میں جو غیرت اور جلال ہے نا اس کا کچھ حصہ مجھے دے دے. امام حسین نے جواب دیا, اے برادر مکرم تیری زبان کی جو نرمی ہے نا اس میں سے کچھ مجھے دے دے. ان ابنی ھذا سید, نبی کا فرمان ہے. بھائی میں کہتا ہوں مشہور روایت ہے نا, اللہ کے نبی سجدے میں گئے, امام حسین پر چڑھ کے بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ. نبی کا سجدہ لمبا ہو گیا. ایسی ہے سجدہ کیوں لمبا ہوا؟ علت کیا تھی؟ یہی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں اور حسین گر جائے. یہی نا, اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. جس حسین کو گرنے سے بچانے کے لیے نبوت جھک گئی تھی اسی حسین کو کاٹنے کے لیے یزیدی سر اٹھا کے آ گئے. فرق دیکھیے,
امت کو بتا دیا حسین وہ ناسک نفیس عظمت والا شان والا عرفت والا تندرے والا دمدرات والا مقام والا ایمان والا رتبے والا صحابی ہے جو نبوت کی پشت پہ بیٹھ جائے تو نبوت کا سجدہ طویل ہوتا ہے. ہمارا حسین پیارا حسین، واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین خلافت راستہ، حق جاریہ خلافت راستہ. حق جاریہ. خدا نہ کرے ہم کبھی ان لوگوں کا نام لیں جنہوں نے حسین کو قتل کیا، شہید کیا. خدا نہ کرے کبھی ہم اپنی زندگی میں ان کا اکرام کریں جس کے دل میں یزید والوں کی محبت ہے، اس کے دل میں آل رسول کی الفت نہیں ہے، اس کے دل میں نبی کے اہل بیت کی محبت، اس نے صحابہ کو پہچانا ہی نہیں. برادر مکرم تیرے دل میں جو دین کی غیرت ہے نا تو تھوڑی سی مجھے دے دے. فرمایا تیری زبان میں جو نرمی ہے وہ مجھے دے دے. امام حسن بڑے نرم تھے، غصہ نہیں آتا تھا. علماء نے لکھا امام حسن کو غصہ نہیں آتا. اور جب کسی نے کہا حضرت جی کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا، فرمایا قبر کی خوراک بننے والے کو غصہ اچھا نہیں لگتا. خدا کا خوف دیکھیے. اور جب حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی اور حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ تقریر کر دیجئے اونٹ پہ بیٹھ کے، تو حضرت حسن نے کیا فرمایا تھا؟ یہ جملے لے کر آئے ہیں مورخین، علامہ ابن کثیر، باقی طبری والا، یعقوبی والا، مسعودی والا، سارے مورخین بڑے بڑے یہ جملے لے کر آئے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی سواری پہ بیٹھ کے جو تاریخی جملہ کہا تھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، یا اللہ اگر معاویہ خلافت کے حقدار تھے ان کو حق مل گیا، اور اگر یہ نہیں تھے میں نے اپنا حق معاف کر دیا. جملوں پہ غور کیجیے. یا اللہ اگر یہ حقدار تھے حق ان کو پہنچ گیا، اگر یہ حقدار نہیں تھے میں نے اپنا حق ان کے لیے معاف کر دیا. حضرت حسن کے یہ تاریخی جملے قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال پیش کر سکتا. آج کے دور میں جب مرلہ ڈیڑھ مرلہ کے لیے خون سفید ہو رہے ہیں، لوگ سگے بھائیوں کو مار دیتے ہیں، شوہر بیوی کو مار دیتا ہے، بیوی شوہر کو مار دیتا ہے، ماں باپ کی تعظیم ختم ہو گئی. 34 لاکھ مربع میل کا جو ہے وہ سلطنت اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کے قدموں میں ڈھیر کرنے والا حسن اس دل نہیں تھا. حلالی خون تھا، سچا خون تھا، نبوت والا خون تھا. حسن کی اپنی شان تھی، حسین کی اپنی شان. یہ حضرت امام حسن کا تذکرہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مظلوم صحابی ہیں جن کو شیعوں نے بھی چھوڑ دیا، سنیوں نے بھی چھوڑ دیا. وہ بھی ذکر نہیں کرتے، حالانکہ ہے دوسرے امام معصوم. پہلے امام معصوم علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر امام باقر، پھر محمد رضا، پھر علی نقی، پھر تقی نقی، پھر جعفر، پھر حسن عسکری. یہ سارے اماموں میں جو دوسرے امام ہیں وہ حسن ہے، لیکن نام نہیں دیتے. اور جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ یار آپ باقی تو سارے امام کا نام لیتے ہو، یہ دوسرے امام کا نام کیوں لیتے، تو ہلکی ہلکی کھجلی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی تھی. ہے تو امام معصوم. تو ہم نے کہا پھر تو مسئلہ صاف ہو گیا، امام کی عصمت معاویہ میں منتقل ہو گئی. اب آپ کے تیسرے امام معاویہ ہیں، کیونکہ علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے عصمت منتقل ہوتی ہے. جب تک امام عصمت منتقل نہ کرتے وہ فوت ہی نہیں ہوتا. تو حضرت امام حسن نے جو صلح کر لی وہ آپ کے روح کے اعتبار سے عصمت منتقل ہو گئی. پھر تو فرقہ واریت سے ختم ہونی چاہیے. دوسرے کیمپ والے امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جی انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی تھی. ہیں تو وہ ہمارے، لیکن نام لینے کو جی نہیں چاہتا. ہیں وہ ہمارے. سنیوں کو کیا پھٹکار پڑ گیا بھائی، ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں کیا پڑ گئی مصیبت؟ ہماری تو خلافت موعودہ کی صدق اللہ ہی حضرت امام حسن ہے. اگر خلافت موعودہ کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق سے ہو رہی ہے تو انتہا امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت پہ ہو رہی ہے. ہمیں شکوہ ہے اپنے سنیوں سے جو حضرت حسن کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ حضرت امام حسن ہمارے گلے کا ہار ہے. امام حسن
آنکھوں کا کاجل ہے. امام حسن ہماری پگلوں کے مشک و معبر ہے. ہمیں جتنا باقی صحابہ سے ہے ہمیں اتنا ہی پیار امام حسن سے بھی رضی اللہ عنہ. تو بھائی چلو ان ساتھیوں کی تو مجبوری ہے, ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے. تو وہ بیچارے تو مجبور ہے, ہر کام میں مجبور ہے, بیعت میں مجبور ہے, خلافت میں مجبور ہے, رجت میں مجبور ہے, علت مقطع میں مجبور ہے, تقیہ میں مجبور ہے. ان کا تو پورا مذہب مجبوریوں میں ٹھسا اور پھنسا ہوا ہے. ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. ہم تو کہتے ہیں نبی کے کل صحابہ شان والے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام نے صدیق کی بیعت کی مخالفت, حضرت عمر کی بیعت کی تحفظات پیش نہیں کیے. عثمان کی کر لی, علی کی کر لی, حسن کی کر لی, معاویہ کی بھی کر لی. اب سنیے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جاری کیا بدر کے شہداء کے ورثاء جمع ہو جاؤ, میدان بدر میں جو شہید ہوئے تھے ان کے ورثاء جمع ہو جاؤ. سارے آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد بیت المال سے تمہیں وظیفہ دیا جائے گا. جب ساری لسٹیں بن گئیں, وظائف جاری ہو گئے, اب حضرت عمر نے اعلان کیا ہم یہی بیت المال کے وظائف آل رسول کو بھی دیں گے. خواہ وہ بدر میں تھے یا نہیں تھے, خواہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, ہم ان کو بھی دیں گے. اس لیے کہ جب بیت المال کا وظیفہ جاری کیا جائے گا نبی کے خاندان کو نظر انداز نہیں کرنا. مولانا عبدالستار توسری مناظر اہل سنت اپنے رنگ کے ایک انوکھے عالم دین تھے. وہ فرمایا کرتے تھے یہ تم لوگ جو نفرت کی بولیاں بولتے ہو, اگر واقعی نفرت ہے تو پھر ہمارے وہ کیسے واپس کرو. کہتے تھے تمہارے پیسے واپس کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جبریل وحی لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اپنی بچی کا نکاح کر دیجیے علی سے رضی اللہ عنہ. علی تمہارے پاس گھر ہے یا رسول اللہ نہیں ہے, گھر میں کوئی پیسہ پائی ہے نہیں ہے, جاؤ پھر کوئی چیز بیچو اور نکاح کے انتظامات کرو. حضرت علی سرا لے کر نکلتے ہیں. سنی بھی لکھ رہے ہیں, شیعہ بھی لکھ رہے ہیں, علامہ باقر مجلسی نے لکھا, علامہ قمی نے لکھا, اور منتہی الاعمال کے اندر لکھا ہوا ہے, علامہ حسن طوسی نے لکھا, تہذیب الاحکام والے نے لکھا, الاستبصار والے, یہ سارے کے سارے لکھ رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ زرہ بیچنے جا رہا ہوں, میری نسبت طے ہو گئی ہے نبی کے گھر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 370 دینار دے دیتے ہیں, زرہ لے لیتے ہیں, اگلی صبح پھر علی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. فرمایا یہ زرہ بھی تمہاری, یہ رقم بھی تمہاری, شادی بھی تمہاری, خرچہ سارا ہمارا. یہ نفرت ہے کہ محبت ہے؟ پتہ چلا یہ سارے افسانے بات کے ہیں, ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب حکومت آ گئی یزید کی, یزید نے نبی کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ اب تو کم از کم یاد کر لیں. حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو. تو بھائی جس نے نہ نبی کو دیکھا نہ خلفائے ثلاثہ کو دیکھا, ہمیں کیا پڑی, ہم اس کا دفاع کرتے پھر. کوئی ہماری مجبوری نہیں. حسین کا دفاع کرنا تو میرے ایمان کی مجبوری ہے, حسین کا دفاع کرنا تو میرے کلمے کی مجبوری ہے, حسین کا دفاع کرنا تو میرے عقیدے کی مجبوری ہے, حسین کا دفاع کرنا تو میری قبر کی مجبوری ہے, حسین کا دفاع کرنا تو میری پرسیات کی مجبوری ہے. یزید کا دفاع کرنا میری کوئی مجبوری نہیں. فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا. اب دیکھیے, ایک تو ہے نا یہ پہلو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. کیوں دوستو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ناموس خلافت ہے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ پر صحابہ کے پاس حکومتیں جانا بند ہو گئی. اب آخری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جب یزید آ گیا, امام حسین نے فرمایا صحابہ کی موجودگی میں اس بندے کا والی اقتدار ہونا امت کے لیے خیر نہیں ہے. اچھی سوچ تھی. لیکن دوسری طرف انہی لوگوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جن لوگوں نے مصریوں کو خط لکھے تھے,
بسیوں کو خط لکھے تھے، اور یہ سارے بلوئی اور باغی مدینہ منورہ میں جمع ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ اب انہی لوگوں نے یا ان کے مری ہوئی اولادوں نے اب حضرت امام حسین کو خط لکھنے شروع کر دیے۔ یہ جو کوفہ کے لوگ تھے نا، بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک آدمی فرمایا کرتے تھے مجھے ساری دنیا کی سمجھ آ گئی ہے، کوفہ والوں کی سمجھ نہیں گئی۔ اتنے دغاباز، جھوٹے، مکر و فریب کے عادی، پل میں ماشا پل میں تولا، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے، سارا دن کھیلیاں کرنی ہے، سارا دن منصوبہ بندی کرنی، ادھر کے لگئی مجھے ادھر کے لگئی، سارا دن۔ حضرت عمر جیسا زیرک انسان کہا کرتا تھا مجھے ان بدبختوں کی سمجھ نہیں ہے، کوفہ والے۔ اور جب حضرت علی آئے تو پھر انہوں نے بھی فرمایا، جب وہ کوفہ کے اندر داخل ہوئے تھے مدینہ چھوڑ کر، نہج البلاغہ کے اندر روایت موجود ہے، علامہ باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، جب حضرت علی کوفہ کے اندر داخل ہوئے مدینہ چھوڑ کر رضی اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے دن جب آپ نے کوفیوں کے چہرے دیکھے نا تو آپ نے خطبے کے اندر کیا کہا تھا؟ علامہ شریف رضی الفاظ لے کر آ رہے ہیں، او کوفہ والو، تمہاری مثال اس حاملہ عورت کی سی ہے جس کی حمل کی مدت پوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا شوہر مر جائے، اس کا دودھ سوکھ جائے، مدت تک عدت گزارنے کے بعد مدت تک اس کو دوسرا شوہر نہ ملے اور لمبا زمانہ وہ بیوگی میں گزار دے، اور جب قبر کی دہلیز پہ جائے تو برادری کا دور دراز کا بندہ بھاگتا بھاگتا آ کے اس کا وارث بن جائے۔ اور کوفہ والو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں تمہارے تیرن، میں سمجھ گیا ہوں تمہارے عزائم، سمجھ گیا ہوں میں تمہارے منصوبے۔ اس لیے جن کوفہ والوں کو مولا علی سمجھ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، جن کوفہ والوں کو حضرت عمر نے کہا تھا بدبختوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے، کسی والی پہ راضی نہیں ہوتے، گورنر پہ راضی نہیں ہوتے، جس گورنر کی میں تقرری کرتا ہوں وہ کہتا ہے امیر المؤمنین دنیا میں کہیں بھی بھیج دے، کوفہ میں رہ بھیجے۔ ایسے بدبخت ایک گورنر بھیجا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ، فرمایا شکر ہے 6 ماہ ہو گئے کوفہ والوں کی کوئی شکایت نہیں ہے، لگتا ہے مطمئن ہے۔ اسی دوران کوفی آ گیا چٹھیاں لے کر، شکایتوں کے انبار لے کر، یہ جو آپ نے گورنر بھیجا ہے نا کہ عمر بن عاص، اس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، یہ اعتراف ہے، چسکا لگا ہوا تھا شرارتوں کا، ہر ایک پہ تہمت لگانی، ہر ایک پہ تبصرہ اڑانا۔ حضرت عمر جیسا جلی انسان، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر کی زبان اور دل پہ خدا بولتا ہے، حق ہے کہ نہیں؟ ہمارے دوست خواہ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی فاطمہ کا نکاح میں ہمارے دوستوں کا ماتھا چڑھ جاتا ہے، کانوں کی لبیں دب جاتی ہیں، ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیر نکل آتی ہیں، بڑبڑاتے ہیں، وہ جی رشتے کی بات کرتے ہیں، آج رشتہ ہو رہا ہے، ہم نے رشتہ کروایا ہے، علی نے بیٹی دی ہے عمر کو، نکاح ثابت ہے، اہل سنت نے بھی مانا، اہل تشیع نے بھی مانا، کوئی مائی کا لال انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ام کلثوم بنت علی کا رشتہ ہوا تھا، علی سسر ہے عمر کے، عمر داماد ہے علی کے، سسر بھی شان والا، داماد بھی شان والا۔ ہم نے تھوڑا رشتہ کروایا، تو اللہ نے کروایا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب۔ مجھے 15-20 دن سے تھا بخار، آج بھی بخار کی حالت میں آیا ہوں، ارادہ یہ تھا کہ 20 منٹ گفتگو ہوگی، لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ 2 گھنٹے اور کریں گے انشاءاللہ۔ پریشان تو نہیں ہوں گے نا؟ چلیں 2 گھنٹے نہ صحیح، لیکن جو آپ کا ٹائم ہے روزانہ کا
کم از کم اللہ اتنی توفیق دے دے تاکہ کچھ اور کچھ باتیں ہم آپس میں کر لیں. کوفہ کے لوگ رزق کا گھر، جتنے بھی شرور کھڑے ہوئے کوفہ سے کھڑے ہوئے خط پہ خط لکھتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت امام حسین کے پاس خط پہنچتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خاندان شاہ ولی اللہ کے چشم و چراغ، خاندان شاہ ولی اللہ کے نیگر دعوت، وہ شاہ عبدالعزیز جس کی علم کی چوٹی کو دیکھ کر انور شاہ کشمیری جیسے علماء کی پگڑیوں کے بل کھل جاتے ہیں. سنیوں کے منہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکاشفہ لکھا اپنی کتاب کے اندر. میں ذکر کرتے کرتے مراقبہ کرتے کرتے کہیں اور پہنچ گیا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس عالم سے نکل کر عالم سماوات پہ چلا گیا. میں وہاں سے اٹھا، میں عالم ملکوت میں چلا گیا. میں وہاں سے اٹھا، میں عالم جبروت میں چلا گیا. جبروت کے عالم میں جا کر میرے دل نے کہا یہاں اگر پہلی مرتبہ کی پہنچا ہے تو شاہ ولی اللہ پہنچا ہے. ابھی یہ بات میرے دل میں آئی تھی کہ مجھے وہاں بیٹا شاہ عبدالعزیز پہلے سے موجود نظر آ گیا. تو فیصلہ شریعہ لکھی اور رزق کا ناکہ بند کر دیا. قیامت کی صبح تک شاہ صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحفہ شریعہ کا جواب دنیا رزق الٹی بھی لٹک جائے جواب نہیں دے سکتا. ایک ایک لفظ تول کے لکھا ہے، حقیقت کے ترازو پہ تول کے لکھا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوفہ والوں نے 12,000 خط لکھے. باقی مختلف روایتیں ہیں. واقعی کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کا بوجھ تھا خطوط کا. امام علی مقام آئیے، ہم یزید کو نہیں مانتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں 1% بھی تخت کا لالچ نہیں تھا، کیونکہ صحابی کے دل میں لالچ نہیں ہوتا. اور وہ یہ فرماتے تھے اگر میرے جانے سے کوئی اصلاح کا پہلو نکل جائے، اگر میرے جانے سے وہاں کے عوام اکٹھے ہو جائیں اور سارے صحابہ کرام میرا ساتھ دینے کے بعد میں تو ایک نئے سرے سے اسلامی حکومت وجود میں آ جائے. یہ آپ کا دل میں جو تمنا تھی وہ یہ تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے جانا ہے کوفہ کے پاس، کوفہ والوں کے پاس، روکنے کے لیے سب سے پہلے 5 بندے آگے آئے. کتنے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر بن العاص. 4 عبادلہ اربع، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن العاص. 4 عبادلہ اربع، چاروں کی اپنی شان. یہاں پہ ایک لطیفہ سن لیجیے. حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لاہور سے چکوال تشریف لے گئے تو ہمارے دوستوں میں 4 بندے اتفاق سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن کے نام کے شروع میں عبد آتا تھا. تو یہ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ ان میں نہیں تھا، کیونکہ میرے نام کے شروع میں بھی عبد ہے تو شاید آپ سمجھیں کہ یہ بھی ہوگا، میں نہیں تھا. تو علامہ صاحب کو پتہ نہیں کسی بات پہ غصہ آ گیا. فرمایا نبی علیہ السلام کے عبادلہ اربع تو بڑی شان والے تھے اور خدام اہل سنت کے عبادلہ اربع سارے بے وقوف ہیں. علامہ صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا. نبی علیہ السلام کے عبادلہ اربع تو بڑی شان والے تھے اور خدام اہل سنت کے عبادلہ اربع سارے بے وقوف ہیں. اب کوئی دوست پوچھے نا کہ وہ عبادلہ کون کون سے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن العاص. 5ویں محمد بن حنفیہ، یہ امانوں کے دادا. محمد بن حنفیہ کون؟ حضرت امام حسین کے بھائی. چاروں روک رہے ہیں حسین آپ کوفہ نہ جائیں. کوئی ان چاروں کا انکار نہیں. چاروں کا بیان بالکل ایک جیسا ہے. کنز الایمان کھول لیجئے، تبری کھول لیجئے، یعقوبی دیکھ لیجئے، مسعودی دیکھ لیجئے،
جانا نہیں جانا نہیں جانا، یہ کوفہ والے بڑے دھوکہ باز، چاروں کا مشترکہ بیان ہے، کوفہ والے بڑے دھوکہ باز۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، خدا کے بندو، آج ہم کہتے ہیں جی صحابہ کہاں تھے جی، اور صحابہ کے تو کلیجے پھٹ گئے تھے کہ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تو وہ صحابی ہیں کہ یہ مشورہ دینے کے بعد جب حضرت حسین نکل پڑے مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کوفہ کی طرف، یہ پیچھے سواری لے کر بھاگے، 3 دن تعاقب کرنے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پکڑا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ کے کہا، حسین تیری شہادت کو سلام ہے، تو شہید ہونے کے لیے جا رہا۔ کھولیے تاریخ کی کتابیں، تاریخ کی تمہارا مرد بھاتا کھا جائے، تاریخ کو اس طرح تمہارے باپ دادا نے لکھی ہے کہ تم جیسے چاہو تاریخ کو مروڑ کے رکھ دو۔ تاریخ نے جتنا شیعت کا جنازہ نکالا ہے کسی کا نہیں نکالا، لیکن تاریخ ہماری مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری اللہ کا قرآن ہے۔ اگر ہم تاریخ کا تقابل کرنے بیٹھ جائے نا، کوئی مائی کلام سامنے نہیں بیٹھ سکتا الحمدللہ، لیکن ہمارا نصب و نائب صرف قرآن ہے۔ جو تاریخ کی بات قرآن کے شیشے میں پاس ہوگی ہم تاریخ کی اس بات کو مانیں گے، جو تاریخ کی بات قرآن کے معیار پہ پورا نہیں اترے گی ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ مؤرخ ہماری مجبوری ہے، نہ تاریخ ہماری مجبوری ہے، قرآن ہماری مجبوری ہے، صحابہ ہماری مجبوری ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حکمت صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ، فرمایا حسین میں نے مدینہ منورہ میں کتنی آپ کی منت سماجت کی، لیکن بات وہی ہے نا، حسن نے کیا کہا تھا؟ حسین دل کی غیرت، صحابہ کی منت اپنی جگہ، غیرت کی عظمت اپنی جگہ، حسین بھی شان والے تھے، غیرت والے تھے۔ فرمایا میرے نانا کے دین پہ آج آ گئی ہے، میرے نانا کی امت نے مجھے بلایا ہے، لیکن جو صحابہ روک رہے تھے ان کی بصیرت بھی بڑا کام کر رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے تھے حسین یہی کوفی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہی کوفی جنہوں نے آپ کے والد علی کو شہید کیا تھا، یہی کوفی جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کے پیٹ میں کدال مار کے کہا تھا کیا مذل المؤمنین، اے ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے، آج انہی کوفیوں نے آپ کو بلایا ہے، میری بات مان لو، میں نے مدینہ میں تمہاری منت کی، اب 3 دن کا سفر کر کے میں جہاں آیا ہوں پیچھے واپس ہو جاؤ۔ حسین نے کہا عبداللہ بن عمر تم سے بڑا میرے خاندان کا کوئی رازدار نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، لیکن میں طے کر چکا ہوں میں اب جاؤں گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا حسین ماننے والے نہیں، اپنی پگڑی اتار کے پیروں پہ رکھی اور کہا حسین تیری شہادت کو سلام۔ یہ بصیرت بول رہی تھی، شہادت ہوئی نہیں ابھی، شہادت کے تو دور دور تک آسان ہی نہیں، لیکن وہی بات صحابہ کے دل اور زبان پہ خدا بولتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا بھائی یہ بتائیے، باتیں کافی ساری ہیں اور ٹائم ہے تھوڑا، یزید کے خلاف بغاوت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلی کی ہے یا کسی اور نے بھی کی ہے؟ کس نے؟ عبداللہ بن زبیر نے ڈٹ کے کی ہے، حرم مکی میں کی ہے، تو آپ سارے حسین کا نام تو لیتے ہیں، اس یزید کے دشمن کا نام عبداللہ بن زبیر کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ دشمن نے اپنے آپ کو منوایا ہے، سنی نے منوایا نہیں ہے۔ جنہوں نے امام حسین کو منوایا، جو بلانے والے تھے، وہ دوبارہ انہی کا مقدمہ لے کر آ گئے، ہم حسین کے خون کے پاسدار ہیں۔ جو کوفہ کے لوگ دھوکے کے ساتھ بلانے والے تھے، آج انہی کی اولادیں خون حسین کا مقدمہ پیش کر رہی ہیں، اور سنی چونکہ غافل ہے، سن ہے، نہ ہمیں حضرت عبداللہ بن زبیر کا پتہ، نہ ہمیں حضرت امام علی مقام حسین کا پتہ۔ جب ہم اپنی پگڑی سے اتر گئے تو غیروں نے تاریخ کا گند ہمارے اوپر اچھال دیا۔ سر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر یزید کے خلاف حسین نے بغاوت کی ہے تو عبداللہ بن زبیر کا بھی بڑا مقام ہے۔ کون عبداللہ بن زبیر؟
حضرت امام حسین کی شہادت کے 13 سال بعد 73 ہجری میں بدبخت حجاج بن یوسف نے جن کو قتل کر کے ان کی لاش مکہ کے چوک میں لٹکا دی تھی. یہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں. یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ جن کی بیعت تبرک کروائی گئی تھی مدینہ منورہ میں. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا بیعت پر کہ ایک ہوتی ہے بیعت اسلام، ایک ہوتی ہے بیعت جہاد، ایک ہوتی ہے بیعت خلافت، ایک ہوتی ہے بیعت سلوک، ایک ہوتی ہے بیعت اصلاح، اور ایک ہوتی ہے بیعت تبرک. بیعت تبرک کیا ہوتی ہے؟ جب حضرت عبداللہ حضرت زبیر کے بیٹے پیدا ہوئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ننھا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت تبرک کر لیجیے. شان ہے کہ نہیں؟ حسین کے پیٹ میں نبی کا لعاب گیا تو حسین بھی شان والا، اور عبداللہ بن زبیر کا ننھا ہاتھ پیغمبر کے دست نبوت پہ آیا تو عبداللہ بن زبیر بھی شان والا. اگر یزید کے خلاف بغاوت حسین نے کی ہے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم حسین کے ساتھ ہیں یزید کے ساتھ نہیں، تو بھلے لوگوں جب یہ معرکہ بیان کرو تو عبداللہ بن زبیر کا نام بھی لے لیا کرو. ہمارا خون بھی شامل ہے تبدیل گلستان میں. ہم نے بھی بغاوت کی ہے جرم اور ظلم کے خلاف. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقہ چھوڑا، سفر کیا، کوفہ پہنچے اور عبداللہ بن زبیر حرم کے اندر جو ہے پڑا لے کے بیٹھ گئے. اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، محدثین کو لکھنا پڑا عبداللہ بن زبیر تو حرم کا کبوتر ہے. امامت الحرم، ہر وقت حرم میں اللہ اللہ کیا طواف ہو رہے ہیں. یزید کے خلاف ایک بغاوت امام حسین نے کی، ایک بغاوت حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی. جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام تک نہیں لیتے اور حسین حسین کرتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ تو اولاد ہی ان کی ہے جنہوں نے جھوٹے خط لکھ کر بلایا تھا. اہل سنت کی کیا مجبوری ہے؟ آج اس غفلت کو دور کیجئے. ہم یزید کے باغی، یزید کا گریبان جھنجھوڑنے والوں میں اگر حسین کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں تو اسی مہینے میں عبداللہ بن زبیر کی سلافت کو بھی سلام پیش کرنا، کیونکہ یہ سارے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، محمد بن حنفیہ. اچھا جی، چلا چلا کے کہتے ہیں او صحابہ ساتھ نہیں گئے جی، کہتے ہیں صحابہ ساتھ نہیں گئے جی. محمد بن حنفیہ گئے تو سکا بھائی ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. جب صحابہ کی بات آتی ہو جی صحابہ نہیں گئے، صحابہ نہیں گئے. اچھا جی محمد بن حنفیہ کیوں نہیں گئے پھر؟ جہاں زبان کو لگام کیوں لگ جاتی ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے جہاد کا اعلان ہی نہیں کیا تھا. جہاد کرنے تو وہ جا ہی نہیں رہے تھے. ہاں، جس وقت بچوں کو خواتین کو لے کر وہاں سے نکلے عبداللہ بن زبیر نے تاریخی جملہ کہا، عمر حسین اگر تم جانے سے باز نہیں رہ سکتے تو اپنی عورتوں کو لے کر نہ جاؤ، بچوں کو لے کر نہ جاؤ. جب امام علی مقام کو کوفہ کے میدان میں، کربلا کے میدان میں سرکشوں میں گھیر دیا اور آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری بات کہی تھی نا وہ یہی تھی، عبداللہ بن زبیر تو نے کتنی اچھی نصیحت کی تھی. پھر پڑھا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. عبداللہ بن زبیر تو نے کتنی اچھی نصیحت کی تھی. کاش میں خواتین کو بچوں کو لے کرنا. لیکن ایک ہوتی ہے تقدیر، ایک ہوتی ہے تدبیر. تدبیر بناتا ہے بندہ، تقدیر آتی ہے اللہ کی طرف سے. تدبیر غالب نہیں ہوتی، تقدیر غالب ہوتی ہے. جو صحابہ روک رہے تھے ان کا روکنا اپنی جگہ حسن نیت کی بنیاد پر تھا. جو حسین جا رہے تھے وہ اپنی غیرت کی بنیاد پہ جا رہے تھے. ہم اہل اسلام، اہل سنت روکنے والے صحابہ کی بصیرت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، جانے والے حسین کی غیرت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں خارجی بن جاتے ہیں یا نسبی بن جاتے ہیں یا رافضی بن جاتے ہیں. ہمارا سب پر اعتماد ہے. جو جا رہے تھے ان کی غیرت بھی شان والی، جو
موسیقی، ان کی دانشوری، ان کا شعور، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، وہ بھی بڑی عظمت والے تھے، بڑی شان والے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کے پہلے سے روانہ کر دیا ایک بندے کو کہ جا کے دیکھو تو صحیح یہ کوفہ والے نے جو خطوں میں لکھا ہے سچ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو بندہ بھیجا وہ کون تھا؟ اب آپ سے بولیے. مسلم بن عقیل، حضرت امام حسین کا چچا زاد بھائی، مسلم کا باپ عقیل علی کے بڑے بھائی جنگ صفین میں معاویہ کی صفوں میں ہے. اہل بیت کے فرد حضرت عقیل، ابو طالب کے بیٹے، حضرت مسلم کے باپ، حضرت حسین کے چچا، جب جنگ صفین میں تو فوجیں آمنے سامنے آئیں تو عقیل اپنے بھائی حضرت علی کی صفوں میں نہیں تھے، معاویہ کی صفوں میں تھے. یہ تاریخ نہیں ہے. تمہیں صرف یہ تاریخ نظر آتی ہے کہ حضرت فاطمہ باپ ماننے گئی تھی. تمہیں صرف یہ تاریخ نظر آتی ہے کہ علی نے 6 ماہ بیعت نہیں کی تھی. تمہیں صرف یہ تاریخ نظر آتی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ اقربا اپنے نہیں کرتے تھے. یہ تاریخ تمہیں نظر آتی ہے. یہ بھی تاریخ ہے. اگر تاریخ کا ٹکراؤ اور تقابل کرنا ہے تو جس طرح سنی قرآن کے آئینے میں مار نہیں کھاتے، ہم تاریخ میں بھی مار نہیں کھاتے. لیکن بات یہ ہے کہ تاریخ ہماری مجبوری نہیں ہے. ہماری مجبوری یہ ہے اور تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تمہارا یہ وہاں ہے. کہتے ہیں نا تو بھائی الحمدللہ ہمارا قرآن بھی سلامت اور غار بھی اذہما فی الغار. ہماری غار بھی سلامت، ہمارا قرآن بھی سلامت. جو تاریخ کی کھڈوں میں جا کے گھستے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس حدیث نہیں ہے. اور جن کے پاس قرآن کی چھتریاں ہوتی ہیں وہ حضرت ابو بکر کی شان سے لے کر کابل کے طالبان تک سر اٹھا کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور الہیت کی جتنے بھی انوارات ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل ظلم کے ساتھ نہیں ہوتے. مسلم بن عقیل جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ. مسلم بن عقیل پہنچ جاتے ہیں. بڑے کوئی بات یہ ہے اگر کوئی بندہ ظلمن مارا جائے نا تو اس کے ظلم کے واقعے کو چسکے لے لے کر بیان کرنا یہ بھی ظلم ہے. ایک بندہ گاڑی کے نیچے آ جائے، خدا نہ کرے، جب کوئی کسی کو ظلمن مار دے اللہ نہ کرے اور ہم چسکے لے لے کر کہیں ایسے مارا جی، وہ پھر ایسے پھڑکا، وہ پھر ایسے گرا، وہ پھر ایسے چیخا، وہ پھر ایسے رویا، یہ باتیں کو کرنے والی ہیں. ہم آل رسول کے ظلم کو بیان کر کے چسکے نہیں لیتے. چسکے وہ لیتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس 10 لاکھ روپیہ جاتا ہے. ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. تاجران خون حسین ہم نہیں ہیں. ہم حضرت حسین کے خون کے پاسدار ہیں، تاجر نہیں ہیں. ہم ان کے خون سے مہک لینے والے ہیں. ہم ان کی عظمتوں کو اجاگر کرنے والے ہیں. مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ کے اندر اور سب سے پہلا پڑاؤ جا کر کیا عروہ بن ہانی کے گھر. اور کوفہ کے وہ بدبخت لوگ جو خط لکھ رہے تھے جب ان کو بلایا تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل اچھا ہوا آپ آ گئے. امام حسین کی عدم موجودگی میں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے لیکن دن کو ہم نہیں آئیں گے، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے آیا کریں گے. بجاؤ اباہم عشاء دن کو کہیں سرکاری ادارے ہمیں دیکھنے لیں، کہیں عبید اللہ بن زیاد کی فوجیں کہیں ہمیں دیکھنے لیں، کہیں یزید کی جاسوسی کرندے ہمیں دیکھنے لیں. ہے تو ہم آپ کے بیعت کریں گے حسین کے ہاتھ پہ، آپ کے ہاتھ بھی کریں گے لیکن کریں گے شام غریبہ کے ٹائم. پھر ہمارا گفتگو مسجد میں نہیں کرتے لیکن تاریخ بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تاریخ پڑھتی ہے. تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تاریخ میں صرف شام غریبہ میں علامہ طالب چوہی نہیں لکھے ہوئے. شام غریبہ کی تاریخ میں صرف عبد الحکیم بوتراوی نہیں لکھے ہوئے. شام غریبہ کی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تن کے آبا و اجداد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ دن کے اجالے میں تو ہم نہیں آ سکتے، رات کے چپ کے تاریکی میں آ کے بیٹھ کر جائیں گے، کھسک جائیں گے. یہ بھی تاریخ ہے. اگر آپ کو تاریخ دانی کا زیادہ زام ہے، شوق ہے اور اپنے مذہب کی صداقتیں تاریخ کی کھڈوں میں تلاش کرتے ہو
تشریف لائیے. ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے, دوسرا خط آ گیا, حسین جہاں ہے الٹے قدموں واپس چلے جائیے, یہ کوفی ہمارے نہیں ہیں. مسلم بن عقیل بھاگ گئے, کوفی ہمارے نہیں ہیں, پیچھے میں لوٹ جائیے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا, اللہ اکبر, صحابہ کے دل میں, چھاتی میں اللہ نے یہ دل ایمان کے چراغ کی صورت میں کیسا منور کیا تھا. اگر مجھے کوفہ والے قتل کر دیں, میری لاش ابن زیاد کے سپرد نہ کرنا, یہ بدبخت سولی پہ لٹکا دے گا. دوسرے نمبر پہ اگر یہ لوگ مجھے مار دیں, مدینہ میں فلاں فلاں بندے کا میں نے قرضہ دینا ہے, میرا قرضہ اتار دینا. معاملات کی صفائی, صحابہ کے دل میں معاملات کی صفائی کا کتنا ادراک, کتنا احساس تھا کہ عین حالت جنگ میں جب کوفہ والوں کی غداری, خیانت اور ان کی نسلی بدماشی دندن آ رہی تھی, مسلم بن عقیل کو اس وقت بھی اگر پرواہ تھی تو معاملات کی تھی. حسین واپس چلے گئے. امام علی مقام تسبتم میں پڑ گئے, مورخین کہتے ہیں تسبتم میں پڑ گئے, کیا کرو سمجھ نہیں آ رہی. مسلم بن عقیل کا پہلا خط یہ ہے, دوسرا خط یہ ہے. آگے چلتے چلتے ایک شاعر کے ساتھ ملاقات ہو گئی, فرستہ, بہت بڑے شاعر جس کے باپ کے نام تھا غالب. اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو ہمارے تاریخی شاعر گزرے ہیں نا, اسد اللہ غالب, انہوں نے انہی کے نام پر اپنا یہ تخلص رکھا تھا. فرستق کے باپ کا نام تھا غالب, بڑا شاعر تھا, عرب کا بڑا شاعر تھا, فی الودیع شعر کہتا تھا. فرستق کہنے لگا, امام حسین مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل گیا؟ ہاں مل گیا. فرستق تم مشورہ دو, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرستق کہتا ہے, کوفہ والوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان کی زبانیں تمہارے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. وہی کوفہ والے جنہوں نے امام حسین کو, امام عثمان کو قصر خلافت میں ذبح کر دیا تھا, وہی کوفہ والے. بھائی سچی بات یہ ہے, بات پھر گھوم گھما کے وہی آ جاتی ہے, کوفہ کے نسلی بدماشوں کو نقد ڈالنا امیر معاویہ کا کام تھا. تاریخ ہے نا, آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ تاریخ میں بات کرنی چاہیے. تاریخ تو پھر یہ سب کچھ کہہ رہی ہے. جب میں آپ کا لفظ کہتا ہوں تو آپ مراد نہیں ہوتے, کمانڈی ہوتے ہیں. رات میں وہ کہتے ہیں محرم کہتے ہیں نا, پیار کہتے ہیں, اشاروں سے کام چلانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو حق والوں کے ساتھ باقی رکھے, حق والوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے. امام حسین اہل کوفہ کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں. وہ جو رات کے سناتوں میں آ کے بیعت کرتے تھے نا, انہوں نے ہی خط لکھے عبید اللہ بن زیاد کو کہ مسلم بن عقیل نے بغاوت کر دی تمہارے خلاف. عروہ بن ہانی کے گھر میں چپ کے بیعت لے رہے, جو بیعت کر رہے تھے نا وہی وظیفے لے کے حکومت کو جاسوسیاں کر رہے تھے, وہی جو آج جلوس نکال رہے ہیں. تاریخ کہہ رہی ہے, یہ تاریخ کی آواز ہے. رات کو بیعت کرتے تھے, صبح جاسوسی کرتے تھے. فرستق نے کہا, امام حسین وہی لوگ مسلم بن عقیل کی لاش سے کھیل رہے ہیں. ظلم امام حسین سے شروع نہیں ہوا, ظلم کی کہانی حضرت عثمان کے قصر خلافت سے شروع ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن عمر کا جملہ جب مدینہ سے چلے تھے, حسین رک جاؤ. نہیں, میں طے کر چکا ہوں, میں اب جاؤں گا, میرا عزم بالجزم ہے, میں جاؤں گا. فرمایا, حسین مجھے ڈر ہے جس طرح قصر خلافت میں عثمان بیوی بچوں کے سامنے تڑپا دیے گئے, تم کوفہ میں بیوی بچوں کے سامنے تڑپا دیے گئے. جو جو صحابہ نے کہا وہی وہی چشم فلک نے دیکھا. اس لیے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی, صحابہ کی زبانوں پر, دلوں پر خدا بولتا ہے. سب کی بصیرت, غیرت, حمیت, عظمت, شان, شہادت, رفعت, جس کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا, ہم سب کی جرأتوں کو سلام پیش کریں. امام علی مقام پہنچ گئے. آخری باتیں, آخری باتوں میں سے ایک آدھ بات, آخری بات نہیں, آخری باتوں میں سے ایک آدھ بات, بس انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال اگر واقعہ کربلا میں نے بیان کیا نا زندگی رہی تو وہ یہی ہوگا.
ہمارے دوست بیان کرتے ہیں نا وہ ہر سال بکرا ہوتے ہیں، ہر 6 ماہ کے بعد واقعہ کربلا بدل جاتے ہیں، اور ہر بندہ 6 بندوں کو بٹھا دو اور 6 کو کہو کہ واقعہ کربلا سناؤ، ہر ایک کا اپنا ہوگا، جس طرح مووی لے کے سارے بیٹھے ہیں اپنی اپنی فلم بنا رہے ہیں، ہر ایک اپنا واقعہ بیان کرے گا۔ علامہ باقر مجلسی نے اتنی بڑی پڑ مار دی، خدا کی پناہ۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب حضرت امام حسین شہید ہوئے نا تو امام کو دفن کرنا امام کا کام ہوتا ہے، امام کو دفن کرنا۔ پوچھا گیا کہ حضرت جی پھر کربلا میں کون سا اور امام تھا؟ امام معصوم حضرت حسین تو شہید ہو گئے، زین العابدین بچے تھے، امامت منتقل نہیں ہوئی تھی، تو وہ ان کی تدفین تجہیز کس نے کی؟ علامہ باقر مجلسی نے جو پکڑ تولا، خدا کی پناہ۔ کہتے ہیں حضرت علی قبر سے نکل کے آ گئے تھے اور حضرت حسین کو دفن کر کے واپس۔ میں نے اپنی مطالعاتی زندگی میں علامہ باقر مجلسی سے بڑا پھڑ باز نہیں دیکھا، اپنے دور کا سلطان رہی، اتنی بڑی بڑی پھڑیں، اللہ کی پناہ۔ اچھا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کس نے دفن کیا تھا؟ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح آئی تھی، وہ حضرت علی کو روضہ رسول میں لے گئی، اور حضرت علی بھی آج روضہ رسول میں دفن ہے۔ علامہ باقر مجلسی یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، کھلواڑ بنایا ہوا دین کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں صحابہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں اہل بیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں حق اور سچ والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ خدا کرے قیامت کی صبح تک ہم انہی کے ساتھ رہیں۔ امام علی مقام بھائیو، شاید حضرت حسین واپس ہو جاتے ہیں، کیونکہ لڑائی تو مقصد نہیں تھا نا، بغاوت مقصد نہیں تھی۔ جب پتہ چلا نا کہ مسلم ظلماً شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین نے کہا، جب میرے نانا کو خبر ملی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے تو میرے نانا نے کیا کیا تھا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سفیر کو قتل کرنا کسی قانون میں جائز نہیں، کسی شریعت میں جائز نہیں۔ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ مسلم بن عقیل بھی سفیر تھا، کوفہ کے غدار لوگوں نے مسلم بن عقیل کو مار کے ظلم کیا ہے۔ آج میں وہی کام کروں گا جو عثمان کی شہادت کی افواہ سن کر میرے نانا محمد رسول اللہ صحابہ سارے شاد ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا آپ واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ مسلم بن عقیل کو ظلم مارا گیا۔ جب یہ حضرات کوفہ کے قریب میدان کربلا کے پاس پہنچے، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا، یہ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مورخین نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، عمر بن زیاد الاحمق، احمق ترین آدمی، اس لیے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض تھا، اتنا بغض۔ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، عبید اللہ بن زیاد تو جانتا ہے حسین کون ہے؟ خون کی ہولی میں کھیلنا، عزت کا راستہ دے دینا ان کو، ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا، ظلم نہ کرنا۔ خدا کی قسم میں نے حسین کو نبوت کی دوش پہ چڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ بدبخت کہنے لگا عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم کوئی صحابی تھوڑی ہو، تم تو اصحاب محمد کی چھانن ہو، چھانن۔ جب آٹا چھانا جاتا ہے چھانن بچ جاتا ہے دوسرا، تم تو اصحاب محمد کی چھانن ہو، تم نے تو بڑی دیر سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عائد بن عمر فرمانے لگے، اور بدبخت صحابہ میں کوئی چھانن نہیں ہوتا، صحابہ کل کے کل ابرار، صحابہ کل کے کل اخیار، صحابہ کل کے کل امانت دار، صحابہ کل کے کل بہادر، صحابہ کل کے کل جنتی۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ کیسا بدبخت آدمی ہے، کہتا تو صحابہ کا چھانن ہے، اس کو پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے۔ یہ صحابہ گستاخوں کا وہ آغاز ہے جو وہاں سے ہو رہا ہے، اور پھر سعد بن عمر، عمر بن سعد اور شمر بن سرجوشن،
یہ سارے کردار اکٹھے ہو گئے. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور تاریخی قول کے مطابق البدایہ والنہایہ والوں نے لکھا، جب دیکھا کہ حالات خون ریزی کی طرف جا رہے ہیں، میرے ساتھ بچے اور عورتیں ہیں، امام علی مقام نے فرمایا پر 3 کام کر لو، یا تو مجھے جانے دو دمشق، میں یزید سے ملاقات کرتا ہوں، بیعت نہیں، بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ میں کر لیتے، میں یزید سے مذاکرات کرتا ہوں، نہیں تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، نہیں تو مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو جہاں کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. لیکن عبید اللہ بن زیاد کو یہ مشورہ دینے والا یہ شمر بدبخت اس نے کہا تھا آج حسین تمہارے ہتھے چل گیا جانے نہ پائے. اگر یہ چلے گئے اور کبھی صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دے دیا، مدینہ اور مکہ میں رہنے والوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آج یہ تمہاری داڑھ تلے آ گئے ہیں جانے نہ پائے. جس طرح باغیوں نے عثمان کو بےدردی سے ذبح کر دیا تھا، حکومت بچانی ہے تو حسین کو بھی ذبح کر دو. سب سے پہلا مشورہ دینے والا یہ بدبخت تھا شمل. اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا 34 شرط رکھو. امام علی مقام کو کہا آپ کے 3 شرطیں 4تھی شرط کے ساتھ مشروط ہیں، ہم آپ کو یزید کے پاس نہیں جانے دیں گے، البتہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ملاقات کر لو. حسین نے فرمایا وہی عبید اللہ بن زیاد جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، یزید کے ساتھ جو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں، میں اس کے قصر حکومت میں داخل ہو کر بتانا چاہتا ہوں ابو بکر سے لے کر معاویہ تک سب کی حکومت سچ تھی، تیری حکومت ظلم پر مشتمل ہے. کہا نہیں، ہم وہاں بعد میں بھیجیں گے، پہلے ابن زیاد سے ملو. حضرت حسین ڈٹ گئے، فرمایا نہیں، ابن زیاد کو میں نہیں دوں گا. یہی وہ موقع تھا جب ابن زیاد نے کہا اگر انہوں نے انکار کر دیا اب ان کے لاشیں گرا دو. چنانچہ 10ویں محرم الحرام تاریخ کا وہ عظیم ترین سانحہ، کاش کہ یہ نہ ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب عثمان کا خون گرا تو امت مسلمہ کے اندر سے اللہ نے فرشتوں کی مدد اٹھا لی، کیونکہ جب کسی صحابی کا خون گرتا ہے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے. پھر فرقہ واریت، مناقشے، متضاد پالیسیاں، حکمرانوں کو رعایا اچھے نہیں لگتے، رعایا کو حکمران اچھے نہیں لگتے، پوری دنیا ایک جو ہے وہ کھیل تماشا بن جاتی ہے. اور آج کوفہ کے بدبخت لوگوں نے، وہی بدبخت جنہوں نے حضرت عثمان کو مارا، علی کو مارا، حسن کو مارا، آج انہی بدبختوں نے کوفہ کے ریگزاروں میں آل رسول کا خون ترپا دیا، وہ خون میں لت پت کر دیا. آج انہی بدبختوں نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مارا. اور جب آپ کو مارا جا رہا تھا آپ کے کلمات، آپ کے خطاب کے جا کر بتا دو یزید کو تمہارا باپ معاویہ ہے اور میرا باپ علی المرتضیٰ ہے، تمہاری ماں محسون ہے اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، تمہارا نانا سرجون ہے اور میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے حضور کو نہیں دیکھا، تم نے ابو بکر کو نہیں دیکھا، تم نے عمر کو نہیں دیکھا، تم نے علی کو، تم نے عثمان کو نہیں دیکھا. اللہ کی قسم میں نے ان سب کے نظاروں کو دیکھا ہے. امام علی مقام ڈٹ گئے، جان جا دیا جائے، عبید اللہ بن زیاد سے ملاقات نہیں کرنی، کیونکہ وہ بدبخت کہتا تھا مجھ سے ملاقات کراؤ، میرے ہاتھ میں بیعت کرے، پھر ان کو دمشق یا مدینہ بھیجتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا معاشرے کفر کی بنیاد پہ باقی رہ سکتے ہیں، ظلم کی بنیاد پہ باقی نہیں رہ سکتے. امام علی مقام نے قربانی دی، الحمدللہ بتا دیا اللہ کی مدد نیکوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ بازار جاتے اور اپنے لیے قیمتی کپڑا خریدتے اور اگر درزی کو جا کر کہیں کہ ہمارا سوٹ تیار کرتے لیکن کینچی کے ساتھ کاٹنا نہیں، سوئی کے نشتر کپڑے پر نہ لگے، تو دنیا کا کوئی ٹیلر ماسٹر ہے جو آپ کا کپڑا بنا دے؟ وہ کہے گا جب تک کپڑا کٹے گا نہیں، سوئی کے نشتر لگے گا نہیں، وہ آپ کا سوٹ کیسے بنے گا؟
کے دین کی زینت بن گئے. اور جس طرح تمہارا کپڑا کٹ کے ضائع نہیں ہوتا, آل رسول بھی کٹ کے ضائع نہیں ہوئے. وہ سلامت تھے, سلامت ہیں, سلامت رہیں گے. کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک آزماتے ہیں ایمان والوں. اور حسین سے بڑھ کر آگے رفتہ میں اس وقت کون صاحب ایمان تھا؟ اس لیے جب سارے کربلا مکمل ہوا اور عبید اللہ بن زیاد بدبخت چھڑی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر چھڑی مارتا ہے, وہ اس کی انتہا دیکھی. ظلم کی کوئی ایک داستان ہے. کبھی آپ کی آنکھوں پر مارتا ہے, کبھی آپ کے ہونٹوں پر مارتا ہے. حضرت حبیب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت ایمانی سے اٹھتے ہیں اور زیاد کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ کے کہتے ہیں, او بدبخت یہ حرکت نہ کر, ہم نے یہ ہونٹ محمد کے ہونٹوں پہ لگتے دیکھے. معمولی شان ہے والے رسول کی. ہمارے دل حسین کے ساتھ ہیں, ہماری زبانیں بھی حسین کے ساتھ. نہ ہمارے دل یزید کے ساتھ, نہ ہماری زبانیں یزید کے ساتھ. خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو حسین کے مقابلے میں یزید کو ترجیح دیتے ہیں. خدا ان لوگوں کو ایمان کی رتی نصیب نہ کرے جو آل رسول کے مقابلے میں شمر اور ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں. ہم جہاں صدیق کے چاہنے والے ہیں وہاں حسین کی بھی چاہنے والے. ہم جہاں عمر عثمان کے ماننے والے ہیں وہ تمام نبی کے جو اہل بیت ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں. انشاءاللہ ہمارا خون, ہمارا پسینہ, دمے درمے قدمے سکھلے, جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم صحابہ و اہل بیت کے ساتھ تھے, ہیں, رہیں گے. کسی پر جینا سعادت سمجھتے ہیں, کسی پر مارنا شہادت سمجھتے ہیں, سعادت سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے الحمدللہ.